الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی اور نبی تلی بات کہو۔ تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلتے ہیں تو وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام عظیم کا ایک ایک لفظ حق اور سچ ہے، اور کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ جن کی حقانیت اور سچائی دنیا کے سامنے کھل کر آ گئی۔ خاص طور سے جو ان باتوں پر غور کریں تو وہ سمجھ لیں گے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہ بالکل حق ہے۔ جب جب اللہ کے بندوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا ہے تو کامیابی پر کامیابی حاصل کی، اور جہاں کہنا ماننے سے ذرا کترائے تو وہاں کوئی نہ کوئی نقصان، تکلیف اور پریشانی کی صورت سامنے ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو یہ مشورہ دیا کہ اس طرح کام کرو، اس نے کر لیا تو بعد میں اس نے کہا میں نے جو کہنا مانا اس سے مجھے بڑا فائدہ پہنچا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی، اور یہ طلاقیں دے کر اور کہیں چلے گئے، تو میں اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارتی، وہاں عدت گزارنے کے لیے جگہ بھی نہیں دی مجھے، جو میرے عدت کے زمانے کا خرچہ ہوتا وہ بھی تھوڑا سارے 4 سا یا کتنے جو انہوں نے دے دیے کہ یہ تمہاری عدت کا خرچہ ہے، کہ میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہ خرچے کی پرواہ کرو، نہ رہنے کی جگہ کی پرواہ کرو۔ پہلے تو ایک عورت کا نام بتایا، بوڑھی عورت تھی، کہ ان کے یہاں رہو، میں کہہ دوں گا اپنی عدت وہاں پر گزارو۔ لیکن پھر فرمایا کہ وہاں تو مہاجرین اکثر ان کے یہاں کثرت سے جاتے رہتے ہیں، تمہاری وہاں بے پردگی ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نابینا صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، فرمایا تم عدت ان کے یہاں گزارو، تم اپنے کپڑے وپڑے اتارو گی، کچھ بھی کرو گی، وہ نابین آدمی ہیں، انہیں کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، تو تمہارا وہاں سکون سے وقت گزر جائے گا۔ تو انہوں نے عدت گزاری، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری عدت گزرے گی ہم کسی دوسری جگہ تمہاری شادی کریں گے، لیکن کوئی اگر شادی کا پیغام بھیجے تو جب تک ہاں مت کرنا جب تک ہم سے مشورہ نہیں کرتے۔ چنانچہ کچھ پیغام آئے ان کے پاس، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی پیغام آیا، ایک حضرت ابو جہم نام کے صحابی تھے، ان کا پیغام آیا۔ انہوں نے عرض کیا عدت گزرنے کے بعد کہ یا رسول اللہ، ایک پیغام تو امیر معاویہ کا آیا تھا، اس وقت امیر نہیں تھے وہ، معاویہ حضرت معاویہ کا آیا تھا، اور ایک ابو جہم کا آیا تھا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہم تو بڑا غصے ناک آدمی، ڈنڈا کندھے پہ رکھا رہتا ہر وقت اس کو،
پہلے 3-3 4-4 بیویاں ہوتی تھیں عام طور سے، بڑے کنٹرول کے ساتھ اپنی بیویوں کو چلایا کرتے تھے. بعض ایسے ہوتے تھے، بعض اخلاق سے، پیار سے، محبت سے پیش آتے تھے. فرمایا بھائی وہ تو غصے ناک آدمی ہے، مناسب نہیں رہے گا تمہارا. یہ بھی ذرا تیز تھی، یہ پہلے شوہر سے بھی نہیں بنتی تھی. حضور فرمایا کہ دونوں تار گرم ہو گئے تو پھر معاملہ کیسے بنے گا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ جو ہیں وہ غریب آدمی ہے، اس وقت کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس. میری رائے یہ ہے کہ تم اسامہ سے شادی کرو. اسامہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، حضور کے پوتے، اور حضور پوتے کی طرح محبت کیا کرتے تھے ان سے، مگر تھے ذرا سانولے کلر کے گہرے. تو اول تو انہوں نے حضور اسامہ سے، میں کہہ رہی ہوں اسامہ سے شادی کر لو. اچھا ہے. کہا میں نے شادی کر لی حضور کے کہنے سے. کہا وہ تو میرے لیے اتنے اچھے ثابت ہوئے کہ جو عورت دیکھتی تھی وہ کہتی تھی بعد میں کاش ایسا شوہر ہمارا ہوتا. تو اثر کائے کا تھا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنا ماننے کا اثر تھا. کہنا مان لیا، دل نہیں بھی چاہ رہا ہے اور مان لیا، فائدہ ہی فائدہ. کیوں؟ اللہ اور رسول وہاں تک دیکھتا ہے جہاں ہماری نظر نہیں جاتی. اللہ کی نظر وہاں تک. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حالات دور تک کے کھلے ہوئے ہیں، اللہ نے کھول. اور اس کے برعکس ذرا وہ نظارہ بھی دیکھ لو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ نام کے ایک صحابی سے فرمایا تھا جنگ احد کے موقع پر کہ 50 آدمیوں کو لے کر پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھ جاؤ، ہم شکست خوردہ ہوں یا کامیاب ہوں، غالب ہوں یا مغلوب ہوں، تم اس کی پرواہ مت کرنا جب تک میں نہ کہوں. پہاڑی سے نیچے مت اترنا. 50 آدمی تیر کمان لے کے اوپر بیٹھے رہے. وہ بیٹھے رہے جب تک مقابلہ ہوتا رہا، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوتا رہا، کامیابی حاصل ہوتی رہی. وہ شکست کھا کے دشمن پیچھے کو بھاگے، مسلمان ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، ان کا ہتھیار چھیننے کے لیے، مال چھیننے کے لیے، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے. اب وہ جو پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے 50 آدمی، انہوں نے دیکھا کہ ارے اب تو کامیابی مل گئی، سردار ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی مال غنیمت حاصل کرتے ہیں، ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو انہوں نے فرمایا، ان کے سردار نے، حضرت عبداللہ نے، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ کامیابی ہو یا ناکامی تمہیں یہیں بیٹھے رہنا ہے، لہٰذا مت اترو. کہا حضور کا مقصد تو یہ تھا نا کہ جب کامیابی نہ ملے، کوئی پریشانی کی صورت ہو، اب تو کھلی ہوئی کامیابی مل گئی. وہ بھی اتر گیا، کچھ رہ گیا 8-10 ماہ پر. یہ کہا نہیں بھائی، جو حضور نے فرما دیا ہم تو اس کو جو ہمارا سردار کہے گا اس پہ عمل کریں. وہ اتریا ہے، وہ بھی لوٹم لاٹ میں لگ گئے. اس وقت تک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ 300 گھوڑ سواروں کی فوج الگ سے تازہ دم تیار لیے کھڑے ہوئے تھے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے. جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، ارے موقع اچھا، اس وقت یہ تو لوٹم لاٹ میں لگے ہوئے ہیں، لڑائی سے بالکل بے فکر ہیں، جو آ کے حملہ کیا. انہوں نے اوپر سے روکنے کی کوشش کری تو 8-10 آدمی کیا روک پاتے، ان کو 50 ہوتے اور ایک ساتھ پڑتے تو ان سے روکنے کے لیے حضور دیکھ رہے تھے کہ پیچھے کوئی چھپا ہوا ہے اور وہاں سے یہ منظر ہے. ہر بات کھولی جاتی نہیں ہے. بس وہ جو آئے ہیں اور حملہ کیا ہے تو تقریباً 40 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے اور بڑے بڑے لوگوں کے زخم لگے وہاں پر، بڑا نقصان. لیکن آہستہ آہستہ سنبھلتے کچھ ٹائم لگا اور پھر معاملہ آر کا پار تو نہیں ہوا، لیکن نقصان بہت پہنچ گیا جانی اور مالی مسلمانوں کو اور جسمانی. کس وجہ سے؟ کہنا نہیں مانا. جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا ہے وہاں وہاں کامیابی ہوئی ہے. جو پہاڑی پر رہ گئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، جو نیچے اتر کے آئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، اپنی جانیں گنوائیں. لہٰذا مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ماننے میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلنے میں ہے. اللہ کا فرمان سچا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر چلتے ہیں وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے
جو دنیا کے اندر اپنے زمانے میں اسلام کا رعب اور دبدبہ اور چرچا کر دیا، کیا وجہ تھی اس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے تھے ان طریقوں پر چلتے رہے۔ ہر جگہ عزت تھی، ہر جگہ شان و شوکت تھی، اور جیسے جیسے ہم ان طریقوں سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین میں کمی آئی تو عزت میں وہاں کمی آنا شروع ہوئی، پھر تبع تابعین کے زمانے میں کچھ لوگوں میں کمی آئی تو وہاں سے کچھ اور وزن کم ہونے لگا۔ سلسلہ بسلسلہ دن بدن گراوٹ کے اوپر ہے ہماری حالت، اوپر کو اٹھ کر نہیں آتی، ترقی حاصل نہیں کرتی، وہ مقام نہیں دکھ رہا ہے جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں اور ان کی اتباع کرنے والوں میں۔ اور یہ مقام اور یہ وزن جب ہی پیدا ہوگا کہ جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے، اور اس میں سب سے بنیادی چیز ہماری زبان صحیح چلے، جو ہم کہہ دیں اس پر پابند رہیں۔ آج آدمی وعدہ کچھ کر رہا ہے، کر کچھ اور رہا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جانی مالی دل کو تکلیف پہنچانے والی باتیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی ذمہ داری دے دو مجھے، ایک جو تمہارے دونوں جابڑوں کے بیچ میں ہے اور ایک جو تمہاری دونوں ٹانگوں کے بیچ میں، کیونکہ زیادہ تر گناہوں کی طرف آدمی ان دو چیزوں کی وجہ سے جاتا ہے۔ اگر ان پر کنٹرول ہو گیا تو سمجھ لو بہت زیادہ اس نے اپنے اوپر کنٹرول کر لیا۔ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، اگر اپنے نفس امارہ کو مار لیا، یہ نفس ہماری خواہشات جو ہمیں برائیوں کا حکم دیتی ہیں، اگر ان پر ہم نے قابو پا لیا تو سمجھ لو کامیاب۔ اور اگر اس میں پھسلن آ گئی کہیں نہ کہیں تو بڑے بڑے رتبے والے نہ جانے کہاں جا کر گرتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نمونہ ابلیس ہے، جو کبھی فرشتوں کا استاد رہا کرتا تھا، آج دنیا اس کے اوپر لعنت بھیجتی ہے۔ کیا ہے؟ وہ نفس کی تو بات تھی، جس نفس نے اسے گھمنڈ اور تکبر کے اوپر ابھار دیا تھا اور اللہ کے مقابلے میں آ گیا۔ یہ گھمنڈ اور تکبر آدمی کو بہت نیچے لے جاتا ہے۔ تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آتے رہیں، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ آج ہی میں حدیث پاک پڑھا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا مسلم شریف میں کہ جو شخص خریدنے میں بھی نرمی سے پیش آتا ہے، بیچنے میں بھی نرمی سے پیش آتا ہے، اگر کسی کے اوپر کچھ آ رہا ہے تو اس سے تقاضا کرنے میں بھی نرمی سے پیش آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے یہ میرے بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے تو میں اس کے ساتھ نرمی سے پیش کیوں نہ ہوں۔ تو اللہ بھی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے جو اللہ کے بندوں سے نرمی سے پیش آتا ہے۔ تو چاہے ہمارے گھر کے معاملے ہوں، چاہے باہر کے معاملے ہوں، ہم جتنا خوش اخلاقی، نرمی اور ہمدردی سے پیش آئیں گے اتنا ہمارے ساتھ مولا کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے اندر کمیاں ہیں اللہ ہمیں ان پر غور کر کے ان کمیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما، جو دینی دنیاوی نعمتیں تو ہمیں عطا فرماتا ہے مولا ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اپنی نعمتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں کو ہمیں ہمارے سب ملنے والوں کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے نقصان سے، آفت بلا سے، ہر مخلوق کے شر سے، ہر پریشانی اور الجھن سے، ہر طرح کے خوف اور خطروں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایمان اور عزت کے ساتھ ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان اور عزت کے ساتھ بآسانی ہمارا خاتمہ فرما، ایمان اور عزت کے ساتھ آخرت میں اپنے مقبول بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔